ایک جگہ نکاح کی مجلس تھی، تو وہ نکاح ایک عالم کا ہو رہا تھا. اس نے اپنے والد کو کہا تھا کہ بھائی چھوارے لے آنا، چھوارے بانٹنا نصر و تمرات سنت ہے. تو اس کے والد نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب نکاح ہو گیا تو انہوں نے پتاشے بانٹے. تو وہ عالم ناراض ہو گیا ان پر، اپنے والد پر، کہ آپ نے کہا تھا کہ کھجورے اور چھوارے لائیں گے اور اب پتاشے بانٹ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا رواج جو ہے وہ پتاشوں کا ہے اور یہاں چھوارے جو ہے وہ شاخیل وغیرہ بانٹتے ہیں. تو وہ عالم اور غصہ ہو گئے کہ آپ سنت کے مقابلے میں لوگوں کے نام لے رہے ہیں. تو ایک اور عالم جو شرائع سے واقف نہیں ہے وہ اس کو کہہ رہے خیر خیر چپ ہو جاؤ، مستحب کے لیے باپ کو ڈانٹ رہا ہے. تو میں نے اس کو آواز دی کہ احیاء مستحب کا بھی واجب ہے. آپ کو یہ قاعدہ معلوم نہیں ہے، مستحب کو مستحب کی طرح منوانا یہ واجب ہے، ورنہ مستحبات دنیا سے ختم ہو جائے گی. احیاء السنہ فرض کہتے ہیں علماء، سنت کو زندہ رکھنا یہ فرض ہے. مثلا یہ مستحب ہے کہ جمعے کے دن نکاح ہو، مسجد میں ہو، عصر کے بعد ہو. اب جمعے کے دن نکاح صبح بھی ہو سکتا ہے، 12 بجے بھی ہو سکتا ہے جمعے کے بعد، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. عالم کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں میں سنت رائج کر دے. مولانا احتشام الحق مرحوم، ایک شخص نے کہا کہ میرا نکاح جمعے کے بعد ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ عصر کے بعد. اس نے کہا نہیں میں جمعے کے بعد پڑھواؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کوئی اور پڑھ لے گا میرا کام. محراب سے ایسا نکل گیا. مطلب یہ کہ جب ہم سے بھی سنت نہیں مان رہے ہو تو پھر ہم سے تبرک لینے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم آپ کا نکاح پڑھیں؟ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اور جب جنازہ آیا جمعے کے دن تو نماز جمعے کا انتظار کرنا مکروہ ہے. فتاوی شام میں لکھا ہے، در المختار، تنویر الابصار، سب معتبرات میں ہے. وَيُقْرَأُ إِحْبَاسُهَا إِلَى صَلَاةِ الْجُمْعَةِ لِيَكْثُرَ عَلَيْهَا الْمُصَلُّونَ. اس خیال سے کہ نمازی بڑھ جائیں گے، یہ بے وقوفی کی بات ہے. صبح 10 نمازی اور جمعے کے بعد 10,000 نمازی برابر نہیں ہے. یہ صبح 10 نمازی سنت کے مطابق ہے اور جمعے کے بعد 10,000 وہ خلاف سنت ہے. ہاں اگر تیار نہ ہو سکا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ مرحوم کو جمعے کی گھڑی قبر میں ملنا چاہیے. جمعے کا وقت داخل ہو اور وہ قبر پہنچ چکا ہو، قیامت تک عذاب مرتفع ہو جائے. تو بعض جگہ جو رشتہ دار مردے کو جمعے تک رکھتے ہیں اپنے خیال سے احسان کرتے ہیں اور حقیقت میں اپنے مرحوم سے جمعے جیسی دولت اور قیامت تک عذاب کا ارتفاع سب اٹھا لیتے ہیں. جب نااہل اور نالائق رشتہ دار ہو تو مرحوم کا یہی حال ہوگا. یہ فقہ کے مستحبات ہے لیکن مہمات ہے اور ان کا احیاء واجب کے درجے میں ہے. اہل علم اور نیک لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت زیادہ خیال بھی نہ رکھیں. کیا بہت زیادہ خیال اس طرح کہ یہاں درس تفسیر میں ایک شخص شریک تھا. اب کیا کہوں اس کو قرآن سامنے، اس کی ماں مر گئی منگل کے دن. تو جمعرات کو یہاں درس کا ایک آدمی آج ہے نا، وہ جا کے اس سے کہا کہ بہت افسوس ہوا، آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں والدہ کا انتقال ہوا. جنازہ کا جنازہ تو جمعے کے سے پہلے ہے، حضرت نے نہیں بتایا مسئلہ. جمعے کے دن صبح دفن ہوگی، ابھی تو وہاں رکھی ہوئی، فریج میں رکھی ہوئی ہے. اس لیے میں اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب تھا میرا کہ منگل کی میت کو اور بدھ اور جمعرات کو آپ جمعے کے صبح کے لیے رکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے بدذوق، بدفہم، کچ فہم، کجرو، کچ خلق لوگ دنیا میں موجود ہیں. مورے برفانہ کی کینولی ہوا پراٹھے کا تخلیق میں خریف ہو خورا، اور سب لوگ تعزیت کر کے جا رہے ہیں. لوگ سمجھتے کہ جنازہ ہو چکا ہے اور وہ برفانے میں رکھی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.